کہ زندگی اور موت، یہ کہ اللہ رب العالمین نے موت کو اٹل فیصلہ بنایا، یہ تو ہر انسان پر آ کر ہی رہے گی، لیکن زندگی کے اندر بھی کچھ ایسے لمحات آتے ہیں، کچھ ایسے دن، کچھ ایسے ایام آتے ہیں کہ انسان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آزمائشیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان آزمائش سے وہ جو وقت ہوتا ہے، بظاہر تو ہمیں ہوتی آزمائش ہے، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، اسی وجہ سے جس چیز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے نا، وہ عذاب کی صورت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور وہ جو فرمان ہے اس فرمان کو دن رات اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جب بندہ یہ پناہ اللہ سے مانگ لیتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اس آزمائش سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ مثلا یہ سیلاب کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے، سیلابی صورتحال کی وجہ سے کہ انسان مشکلات کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، پریشانی کے عالم میں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے ان کلمات کو ضرور پڑھا کرے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات، یعنی کہ بندہ اللہ سے جہنم کی پناہ، ساتھ ساتھ زندگی اور موت کے اندر جو آزمائشیں آئیں گی ان کی بھی پناہ اللہ سے مانگ رہا ہے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور وہ جو مرنے کے بعد یعنی کہ دجال کا قرب قیامت کے نزدیک وہ فتنہ جو ظاہر ہوگا نا، اس کے متعلق بھی اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے۔ ومن شر فتنۃ المسیح، اللہ جو وہ شر جو قیامت کے نزدیک ظاہر ہوگا نا، اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ زندگی اور موت کے اندر آزمائشوں کا آ جانا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ سے نا ان کلمات کے ذریعے ضرور پناہ مانگا کریں، اور بالآخر کار یہ ہوتا ہے